اور فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی ایک لفظ، ایک قول، ایک بات جو تم اپنی زبان سے نکالتے ہو اس کو بھی یہ فوراً اچک لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ تو پھر اس میں شروع کے جو مفسرین ہیں حسن بصری، قتادہ رحمہ اللہ، ان کا یہ قول ہے کہ انسان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات، چاہے وہ گناہ کی بات ہو یا ثواب کی بات ہو یا ویسی کوئی بات ہو جس میں نہ گناہ ہو نہ ثواب ہو، ہر بات لکھتے ہیں۔ اور بعد کے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہی مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں الا لدیہ رقیب، یعنی کوئی بھی بات جو تمہاری زبانوں سے نکلتی ہے۔ اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، صرف وہ باتیں لکھی جاتی ہیں کہ جس کے اندر یا ثواب ہوتا ہے یا گناہ ہوتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس کو لکھا کہ فرشتے لکھتے تو ساری باتیں ہیں، پھر جمعرات والے دن جو ہے فرشتے ان باتوں کے اندر سے، انسان کے اس نامہ اعمال کے اندر سے وہ باتیں جو ثواب والی ہوتی ہیں یا گناہ والی ہوتی ہیں ان کو نامہ اعمال میں چھوڑ دیتے ہیں، باقی جو ہے ساری باتوں کو نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ یہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں دائیں اور بائیں، یہ انسان کا وہ نامہ اعمال ہے جو انسان خود لکھ رہا ہے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب انسان کو ان آیات کے سوچنے، سمجھنے، سننے کے بعد خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ وہ اپنے لیے نامہ اعمال کے اندر کس چیز کا اضافہ کر رہے ہیں اور کن چیزوں کی کمی کر رہے ہیں۔ اور یہی نامہ اعمال جب انسان کی روح نکلتی ہے لپیٹ کر اس کی گردن کے اندر لٹکا دیا جاتا ہے، اور یہی نامہ اعمال اس کا قبر کے اندر اس کے ساتھ جاتا ہے، اور جب کل قیامت والے دن حشر کے میدان کے اندر اس کو کھڑا کیا جائے گا تو وہاں پر پھر اعلان ہوگا کہ اقرأ کتابک، اب اپنی کتاب کو خود پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج جو ہے تو خود ہی اپنے لیے اور اپنا محاسبہ جو ہے وہ اپنا خود ہی کر لے۔